الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے کچھ مسائل دینیہ بیان کرنے کے لیے اس عظیم الشان جامع مسجد کی انتظامیہ نے آ کر کو محترم راجہ محمد حنیف صاحب کے توسط سے حاضری کا حکم دیا۔ حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی محمد حسن رضا صاحب مدد اللہ، جو کہ ہمارے ملک پاکستان کے ایک عظیم علمی خانوادہ کے چشم و چراغ ہیں، آپ حضرات کی اس جامع مسجد میں خطابت فرماتے ہیں اور آپ ان کے علم و فضل سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت خوش قسمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات میں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس سے بہت سے مسائل مستفاد ہیں، مگر مختصر وقت میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ اس آیت کریمہ سے جو مستفاد ہو رہا ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے بندوں سے جو اس کے ماننے والے بندے ہیں، موحد ہیں، اس کی توحید پر ایمان ہے جن کا، اور جو اس کو الہ مانتے ہیں، اپنا اللہ مانتے ہیں، ان بندوں کے ذمے دو چیزیں لگائی ہیں۔ ایک ایمان اور دوسرا عمل، دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر بندہ صرف عمل صالح کرتا ہے، شریعت کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور اپنا ماحول، معاشرہ اور معاشرت کی بنیاد شریعت کے احکام کے مطابق رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے، لیکن ایمان سے خالی ہے، تو اس کا بھی خدا کے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو شخص صرف ایمان رکھتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ مجھے تصدیق قلبی حاصل ہے اور اسلام اپنا ظاہر کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے ان احکامات پر جو بندوں کو عمل کے لیے دیے گئے ہیں ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ مگر اس کے درمیان یہ خاص بحث ہے جس پر میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان، عمل اور ایمان کے درمیان، اولیت ایمان کو حاصل ہے۔ آپ اپنے دل میں یہ دونوں کیفیات، اللہ کے بندے ہیں آپ، اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ اس کے مطیع بندے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہی آپ نماز روزہ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اپنا وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتے ہیں، اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آپ مسجد میں آئے ہیں۔ اس لیے یہ اس بات کے اہل صرف آپ ہی لوگ ہیں کہ آپ کو یہ بات میں عرض کر دوں کہ ایمان اور عمل کے دو تقاضے ہیں، شریعت کے، قرآن کے ایک بندے سے دو تقاضے ہیں کہ ایمان بھی اپنا درست رکھے، عمل بھی درست رکھے۔ اور ایمان اور عمل میں اولیت کس چیز کو حاصل ہے؟ ایمان کو۔ جب تک ایمان، جن جن باتوں پر ایمان کا اللہ نے حکم فرمایا ہے ان میں درست ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نہیں پا سکتا۔ یہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعمال کے لیے کہا کہ کافروں کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پا سکتا، بلکہ قرآن نے اس مثال میں اسے بیان کیا، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جس طرح کوئی صحرا میں پیاسا فریب نظر کا شکار ہوتا ہے اور وہ چمکتی ہوئی ریت کو پانی تصور کرتے ہوئے اس کی طرف جاتا ہے، جب قریب گیا لم یجدہ شیئا، پانی نہیں ملے گا اسے، کوئی شے نہیں اس کی مطلوبہ، یحسب الظمآن ماء، پیاسے نے جسے پانی سمجھا تھا وہ تو ریت ہوئی۔ اسی طرح کافر کا عمل، وہ سمجھتا ہے کہ اتنا میں نے عمل کر لیا کہ اب میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا، فرمایا جتنے بھی نیک اعمال لے کر میرے پاس آئے گا ہم اس کے عمل کی طرف توجہ نہیں کریں گے، نظر ہی نہیں کریں گے، کیونکہ عمل کی بنیاد تو ایمان تھا جو اسے حاصل ہی نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں ایک نہیں، اس پر کئی متعدد حوالے موجود ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط عقیدے کی درستگی ہے۔ اور حضرات گرامی، جس طریقے پر آپ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے کوئی ماہر کی موجودگی میں ہدایات لیتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں، اس کام کو سمجھتے ہیں، اسی طریقے پر مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں، عقائد اور اعمال کے بارے میں ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ بالخصوص عقائد کا جو مسئلہ ہے وہ کئی مسائل اس کے نظری ہوتے ہیں، کئی مسائل اس کے بدیہی ہوتے ہیں۔ نظری مسائل میں جو پڑھے لکھے باشعور مسلمان ہیں ان کو باقاعدہ طور پر اس پر وقت دینا چاہیے، اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اس میں یہ تمیز نہیں ہے کہ مولوی سے سوال ہوگا، کسی پڑھے لکھے سے سوال ہوگا اور آپ سے نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کہیں گے کہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے، ہم سے کیوں سوال ہوگا؟ بھائی کام نہ کرنا یہ تو باقاعدہ خود ایک جرم ہے۔ یعنی کوئی کہے میں پڑھا نہیں تھا، نہ پڑھنا ایک مستقل جرم ہے، پھر اس پہ اس کو عذر کے طور پر لائے گا کہ میں تو اس بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا جی، میں تو پڑھا نہیں تھا،
تو انہوں نے کہا